السلام علیکم ناظرین، بینگ جسٹ نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عامر رشادی۔ جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا کی آن لائن میٹنگ۔ ایک رپورٹ۔ ریاستی صدر جناب حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت 17 اگست پیر کے دن صبح 11 بجے دونوں ریاستیں تلنگانہ و آندھرا کے ضلعی ارکان کی آن لائن میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ کی نظامت جناب حافظ پیر صابر صاحب، جنرل سیکرٹری ریاستی جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا فرما رہے تھے۔ جناب حافظ پیر صابر صاحب نے تمام اضلاع کے ذمہ داروں کا استقبال فرمایا، آن لائن زوم پر، اور لاک ڈاؤن میں کیے ہوئے خدمات کو سراہا اور ہمت افزا کلمات سے نوازا، اور آج کی میٹنگ کے اصل 3 مدوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ مدعا نمبر 1، لاک ڈاؤن میں کس ضلع میں کیا کام ہوا ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ مدعا نمبر 2، سیکریٹریٹ میں 2 مساجد جو حکومت کی جانب سے شہید کر دی گئی ہیں، اس پر کس طرح کا احتجاج درج کروایا جائے تاکہ حکومت مجبور ہو اسی جگہ پر دوبارہ مسجد بنوانے کے لیے۔ مدعا نمبر 3، حکومت کی جانب سے نئی تعلیمی مجوز خاکے کا جائزہ لیا جائے۔ اور جناب حافظ پیر صابر صاحب نے تمام اضلاع کے ارکان سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ اگلے جمعرات تک بتائیں کہ کس طرح ہم حکومت کے سامنے اپنے احتجاج کو درج کروائیں۔ اس موقع سے زوم پر تمام اضلاع کے ذمہ دار موجود تھے۔ جناب حافظ پیر صابر صاحب نے تمام اضلاع کے ذمہ داروں کو اپنے اظہار خیال کے لیے مدعو کیا۔ مولانا مصدق القاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا، ہمارا احتجاج منظم ہونا چاہیے۔ ایک ہی وقت میں پوری ریاست میں احتجاج کو منظم کریں تاکہ وہ مؤثر ہو۔ ضلع محبوب نگر کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہمارے بڑے حضرات جو حکم دیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن علاقائی طور پر جو مساجد ہیں ان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آباد کرنے کی سعی کرنا چاہیے۔ مولانا عبد الماجد صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع کرنول نے فرمایا، نئی تعلیمی پالیسی حکومت کی جانب سے ایک بڑی سازش ہے اور یہ بہت تشویشناک ہے۔ ہمیں جلد از جلد اس کی تمام پہلوؤں پر غور کر اس کو نافذ العمل کرنے سے پہلے ہی اسے سختی سے روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام اقلیتوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ پالیسی بڑی ہی خطرناک ہے۔ اور آخر میں صدر محترم حضرت حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا نے صدارتی خطاب فرمایا، اور جس میں انہوں نے KCR کی مسلم دشمنی کو واضح کیا اور کہا کہ وہ نظام کا نام تو لیتے رہتے ہیں لیکن نظام کی تمام نشانات کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی 2 مسجدیں جو شہید ہوئی ہیں، جب تک دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر نہ کر دی جائے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ تلنگانہ کے اندر اتنے مسلمان ہیں، نہ کسی مسلمانوں کو بلا کے پوچھا، نہ کسی مذہبی علماء کو بلا کے پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا، وہ اپنے من میں جو ہے وہ کر لیا انہوں نے، اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تلنگانہ ان میں ان کی راج ہے۔ نظام کے جتنے بلڈنگیں توڑیں گے اپنے نام کی بلڈنگیں بنائیں گے، اور اس میں چاہے مسجدیں آؤ یا مندر آؤ سب کو توڑ دیں گے، کیونکہ وہ اپنے کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو ہماری بھی طاقت دیکھیے، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے عبادت گاہوں کو جو شہید کیے ہیں، ہم جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء خاموش بیٹھنے والی نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا ایک میٹنگ کے اندر، جو تمام علماء کی میٹنگ تھی، اس میں یہ کہا تھا ہم ملنے والے نہیں ہیں کسی سے، بلکہ ہم ہو سکا تو پہلے احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے نا اس میں کامیاب نہیں ملے گا تو ہم جیل بھریں گے، پہلے جیل بھریں گے اور جا کے کہیں گے کہ بھئی ہمیں ہماری مسجد چاہیے، اسی جگہ چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علماء اکرام کی اس آن لائن میٹنگ کو ثمرآور کرے اور حکومت منوانے میں ہم کامیاب ہوں۔
تاکہ 2 شہید شدہ مسجدیں دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کی جائیں۔ آمین۔